وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام مسنون عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار پیغمبر بھیجے۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر طرح کی زبانیں بولنے والے۔ اور سب سے آخر میں اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا، وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ بقرہ، جو قرآن مجید کی 121ویں آیت ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے نور، روشنی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تلاوت کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اور چھوٹے بچوں کو تو ہم ظاہر ہے بہت زیادہ اس کے معنی وغیرہ نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب ہم اس کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ تلاوت کے معنی بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے نہیں ہیں بلکہ پڑھنے کے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آج زمانہ کچھ بدل گیا ہے۔ آج سے 25-50 سال پہلے آپ فجر کی نماز کے بعد جب مسلمانوں کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے تو قرآن مجید کی روح پرور، روح کو گرما دینے والی، دلوں کو برما دینے والی آوازیں آیا کرتی تھیں، لیکن آج لوگوں نے قرآن شریف کے پڑھنے کو ترک کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی روز تلاوت کریں۔ ویسے تو قرآن مجید ہر وقت پڑھنے کی چیز ہے، بار بار دیکھنے کی چیز ہے، ریفر کرنے کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو ہم کو صبح و شام ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ تو ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوگا، اور یہ جو ہم قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلانے کا ہفتہ یا 15واڑہ منا رہے ہیں، 15 دن، اس میں ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے، پکا فیصلہ کرنا چاہیے، مصمم ارادہ کہ ہم روزانہ قرآن شریف پڑھیں گے۔ دن میں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، اور ان کا ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہوگی کہ فجر کی نماز کے بعد ہم یہ معمول بنا لیں اور مضبوطی کے ساتھ اس معمول پہ عمل کریں کہ آدھا گھنٹہ ہم قرآن شریف پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے۔ مسجدوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے کا اہتمام 5-10 منٹ لے کرنا چاہیے۔ پھر گھر پہ جب لوگ واپس آ جائیں، شوہر، بیوی اور بچے سب بیٹھیں، اور کبھی کسی بچے سے پڑھوایا جائے، کبھی ماں پڑھے، کبھی باپ پڑھے، آدھا گھنٹہ کم سے کم قرآن شریف پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور یہ تہیہ کیا جائے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو قرآن شریف دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو آپ ساری دنیا میں پھیلا دیں، تو آپ پھر اس کے بعد پوری زندگی آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پھیلانے میں صرف کر دی۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کا، سمجھنے کا بہت ثواب ہے۔ دنیا میں جو تبدیلی آئی، دنیا میں جو انقلاب آیا، وہ قرآن مجید کے ذریعے سے آیا۔ ایک ایسی کتاب ہے، انقلاب آفرین کتاب، ایک ریولوشنری کتاب۔ انسان کا فکر بدل گیا، انسان کا عقیدہ بدل گیا، انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، انسان اس اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننے لگا، انسان نے اخلاق کو اپنایا، انسان نے اپنے بال بچوں کا ادا کیا، انسان نے اپنی ذاتی زندگی کو
خاندانی زندگی کو، سماجی زندگی کو، معاشی زندگی کو، سیاسی زندگی کو، سب کو بدل دیا، یہاں تک کہ ساری دنیا میں انقلاب آیا، ایک نیا انسان بنا اور ایک نیا سویلائزیشن، ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نئی سبھیتا اس کا عروج ہوا۔ آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، اور یہ آیت قرآن شریف میں ایسی بھی آتی ہے، رسول کہیے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی پڑھتی نہیں تھی اس کو، تو سب سے پہلے پڑھنا اور تلاوت کرنا ہے، دوسری بات اس کو سمجھنا ہے، تیسری بات اس پر عمل کرنا ہے، اور چوتھی بات اس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے قرآن شریف کی تعلیمات کو پھیلایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، اتنی اچھی سوسائٹی، اتنا اچھا سماج بنایا کہ ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیل گیا، سچائی کا فروغ ہوا، برائیاں مٹ گئیں اور انسان بن گیا۔ آج دنیا میں بڑی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، جنگیں ہیں، ظلم ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بچے آوارہ ہو رہے ہیں، عورتیں بے حیا بنتی جا رہی ہیں۔ یہ اتنا بڑا ملک ہندوستان جس میں ہم رہتے ہیں، 140 کروڑ اس کی آبادی، اگلے سال ہماری آبادی چین سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج قرآن پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کو اس قرآن مجید کے ذریعے ایک نمونے کا سماج بنانا ہے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بھی قرآن مجید کو ہمیں پیش کرنا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، جس نے قرآن شریف پڑھا، حفظ کیا، پھیلایا، اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن شریف پڑھتے جاؤ اور جنت کے بلند سے بلند تر درجوں پہ چڑھتے چلے جاؤ، جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی، پڑھنا ختم ہوگا، اس درجے تک وہ پہنچ جائے گا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، بزرگ خواتین، ہم سب اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم روزانہ قرآن شریف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے دل کا سرور بنا دے، اور ہماری زندگیوں کا رہنما بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔